السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1187 کی بات ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان امن معاہدہ ہوا۔ صلیبی حکومت بیت المقدس میں تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت مصر سے شام تک تھی۔ عراق کے ایریا میں صلیبیوں کا ایک گورنر رینالڈ تھا۔ یہ ایک ظالم شخص تھا۔ ویسے تو اس سے صلیبی بھی تنگ تھے اور اپنی مرضی سے گورنمنٹ چلاتا تھا۔ اس نے 1187 کے شروع میں مصر سے مدینے جانے والے قافلے پر ظالمانہ حملہ کیا۔ تمام لوگوں کے سامان بھی لوٹ لیے اور بہت سے لوگوں کو شہید بھی کر دیا، کیونکہ مصر سے مدینہ جانے کا راستہ صلیبیوں کے ایریے سے گزر کر آتا تھا۔ اس اٹیک کا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تو سلطان کے غصے کی انتہا تھی۔ سلطان نے اپنا ایک قاصد صلیبیوں کے کنگ کے پاس بھیجا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب مانگا۔ صلیبی کنگ نے حاجیوں کا سامان جو لوٹا تھا رینالڈ نے اس کو واپس کرنے کی پیشکش کی۔ سامان تو واپس آ جاتا، لیکن جو زندگیاں چلی گئی تھیں وہ کیسے واپس آتی؟ دوستو، سلطان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کیونکہ یہ رینالڈ مدینے پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اب ہم بات کریں گے اس جنگ کے بارے میں۔ اس جنگ کو بیٹل آف ہیتن کہا جاتا ہے اور اس جنگ کی وجہ سے بیت المقدس فتح کرنا زیادہ آسان ہو گیا۔ یہ جنگ جولائی 1187 کو شروع ہوئی۔ صلیبیوں کی اسٹیٹ یونائٹڈ اور مضبوط تھیں، لیکن مسلم اسٹیٹ میں یونٹی نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین نے تمام اسٹیٹ کو اکٹھا کیا اور ایک بڑی فوج تیار کی جو صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ سلطان کی فوج کے 4 حصے تھے۔ پہلا حصہ جس میں مملوک فورس تھی، دوسرا حصہ عربک فورس، تیسرا حصہ قبائلی فورس اور چوتھا حصہ ترکی کی فورس تھی۔ اس میں جو مملوک فورس تھی وہ سب سے زیادہ ٹرینڈ تھی۔ ان کو ایلیٹ فورس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی جنگ میں آخری وار کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو عرب اور قبائلی تھے ان پر زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ تلوار سے اچھا لڑ لیتے تھے۔ اور اس کے بعد ترکی فورس آرمی کا سب سے بڑا حصہ تھی، جس میں گھڑ سوار اور تیر انداز شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کی بڑی طاقت اس کی ترک فورس تھی۔ دوستو، اگر ہم دوسری طرف بات کریں، صلیبیوں کی فوج کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ صلیبیوں کی طاقت زمینی فوج تھی۔ اس جنگ کا نام ہیتن اس لیے رکھا گیا کہ جس ایریا میں جنگ ہوئی اس ایریا کا نام ہیتن تھا۔ یہ جنگ 2 پہاڑوں کے درمیان میں لڑی گئی۔ اپریل 1187 کو سلطان نے اپنے بیٹے کو تبریز میں بھیجا، جہاں پہ ان کا گورنر ریمنڈ آف ٹرپولی موجود تھا۔ سلطان نے ایک پیغام بھجوایا جس میں بتایا کہ وہ ان کے علاقے میں ریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کنگ نے اجازت دے دی، لیکن اس میں کچھ شرطیں رکھیں کہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور 12 گھنٹے کے اندر یہ علاقہ خالی کر دیں گے۔ اس ریڈ کا مقصد علاقے کا جائزہ لینا اور جنگ کی پلاننگ کرنا تھا۔ مئی 1187 میں دونوں سائیڈوں نے اپنی فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صلیبیوں نے اپنا کیمپ صفوری کے علاقے میں لگا لیا اور سلطان نے شام سے فوج اکٹھی کی اور جارڈن ریور کو کراس کر لیا۔ سلطان 5 دن تک انتظار کرتے رہے کہ صلیبی فوج کیمپ سے باہر آئے گی، لیکن صلیبی فوج اپنے کیمپ میں ہی موجود رہی۔ اس کے بعد 2 جولائی 1187 کو سلطان نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ مل کر رات کے وقت تبریز میں اٹیک کر دیا اور اس ایریے میں قبضہ کر لیا، کیونکہ تمام صلیبی فوجیں صفوری کیمپ میں موجود تھیں۔ اس شہر میں صلیبی گورنر ریمنڈ کی فیملی بھی موجود تھی۔ سلطان نے لوگوں کو کچھ نہیں کہا، لیکن پورے شہر کو آگ لگا دی۔ اس شہر کی صلیبی گورنر کی وائف نے صلیبی کیمپ میں پیغام بھجوایا اور اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ اس ٹائم کے صلیبی کنگ کا نام کنگ گائے تھا۔ کنگ نے اپنے باقی گورنرز کو اکٹھا کیا، جس میں کراک کے گورنر رینالڈ اور تبریز کے گورنر ریمنڈ کو بلایا اور پلاننگ کرنا شروع کی کہ تبریز پر اٹیک کا کیسے جواب دیا جائے۔ ریمنڈ نے مشورہ دیا، ہمیں کیمپ نہیں چھوڑنا چاہیے اور تبریز نہیں جانا چاہیے۔
جبکہ اس کے بیوی بچے بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا سلطان کبھی بھی عورتوں اور بچوں پر اٹیک نہیں کریں گے، اور جو شہر جل گیا ہے وہ اس کو دوبارہ تعمیر کروا دے گا۔ کراک کے گورنر رینالڈ نے کہا کہ ہمیں اٹیک کرنا چاہیے۔ بہرحال اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اٹیک نہیں کریں گے اور کیمپ میں ہی انتظار کریں گے۔ لیکن اچانک آدھی رات کو کنگ گائے نے فیصلہ کیا کہ صبح کا سورج نکلتے ہی ہم تبریز پہ موجود سلطان پر اٹیک کریں گے۔ 3 جولائی 1187 کی صبح صلیبی فوجوں نے تبریز کی طرف جانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سلطان تبریز سے نکل کر اس ایریا میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر صلیبی فوج نے تبریز پہنچنا تھا۔ یہ سلطان کا بہت بڑا ٹریپ تھا۔ کچھ فوجی سلطان نے ان کے کیمپ کے پاس بھی بھیج دیے تھے اور کچھ تبریز آنے والے مختلف راستوں پر موجود تھے۔ صلیبی فوج کا اندازہ تھا ہم رات تک تبریز پہنچ جائیں گے۔ صلیبی 3 گروپس میں تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک گروپ کا ہیڈ کنگ تھا، دوسرے گروپ کا ہیڈ رینالڈ اور تیسرے گروپ کا ہیڈ ریمنڈ تھا۔ سلطان نے صبح ہی کیمپ سے نکلنے والے صلیبیوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اس اٹیک کی وجہ سے وہ شام تک تبریز نہ پہنچ سکے۔ ان کو راستے میں ہی رکنا پڑا۔ یہ علاقے گرم اور خشک تھے اور پانی کی بھی کمی تھی۔ علاقہ خشک ہونے کی وجہ سے گھاس بھی خشک تھی۔ سلطان کے فوجیوں نے گھاس کو آگ لگا دی۔ سارے دن کے صلیبی تھکے ہوئے فوجی ساری رات آگ بجھاتے رہے۔ سلطان کے فوجیوں کا کیمپ بھی ان کے پاس تھا۔ وہ ساری رات خوشی مناتے رہے۔ اس سے صلیبیوں کا جذبہ گرتا گیا۔ 4 جولائی 1187 کی صبح صلیبی فوجیں تھک چکی تھیں۔ خوراک اور پانی کی بھی کمی تھی۔ سلطان کی فوج نے دوپہر تک انتظار کیا اور ان صلیبیوں کے ارد گرد دوبارہ آگ لگا دی۔ سلطان کی فوج کے اس گروپ کو تقی الدین لیڈ کر رہے تھے۔ اب صلیبی فوج بھاگنا چاہتی تھی۔ سلطان کی فوج نے چاروں اطراف سے ان کو گھیر لیا اور یہ ایریا ہیتن کا ایریا تھا۔ اس ایریا میں 2 پہاڑ موجود تھے جہاں پر بھی سلطان کا قبضہ تھا۔ جب ایک گروپ نے اس حصار سے نکلنے کی کوشش کی تو سلطان نے ان کو اپنے حصار سے باہر جانے دیا اور اس کے بعد دوبارہ حصار بنا لیا۔ اس طرح صلیبیوں کے گروپس کا رابطہ آپس میں ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد صلیبی فوج پہاڑوں کی طرف بھاگنا شروع ہوئی اور بہت سے فوجی مارے گئے کیونکہ وہاں پر پہلے ہی سلطان کی فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے صلیبی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے سب کو پکڑ لیا جس میں کنگ گائے اور رینالڈ بھی شامل تھے۔ جب یہ دونوں سلطان کے پاس پیش کیے گئے تو سلطان نے کنگ گائے کو پانی پیش کیا۔ اس کنگ کو پانی پیش کرنے کی ایک بہت اہم وجہ تھی۔ سلطان کا ایک اصول تھا، جس قیدی کو پانی پلا دیتے تھے اس کو نہیں مارتے تھے۔ اس کے بعد کنگ گائے نے رونالڈ کو پانی دینے لگا تو سلطان نے اس کے ہاتھ سے پانی گرا دیا اور کہا، اس کو پانی پینے کی اجازت میں نے نہیں دی۔ رونالڈ کا سر کاٹ دیا کیونکہ اس نے حاجیوں کو مارا تھا اور اس طرح صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کا بدلہ لے لیا۔ یہ دیکھ کر کنگ پریشان ہو گیا، لیکن سلطان نے کہا، بادشاہ کو بادشاہ نہیں مارتے۔ اس طرح ہیتن کی جنگ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیت لی اور بیت المقدس کی طرف جانا شروع کر دیا۔ آدھی سے زیادہ فوج اس جنگ میں موجود تھی، اس لیے بیت المقدس جانا مشکل نہیں تھا اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاصل کر لیا۔